کہ میں اللہ سے یہ چاہتا ہوں، اللہ کا یہ چاہتا ہوں، قرآن چاہتا ہوں، وہ چاہتا ہوں، جب بھی بولا صرف رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ، سمجھ میں بات؟ تو کیا مقام مرتبہ ملا؟ اللہ نے ان کو سب سے افضل کر دیا۔ تو اللہ جو چاہتا ہے وہ ہمیں کرنا ہے۔ تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں یہ واقعیتاً، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں ہر جماعت والا اپنی باتیں رکھ کر چلا جاتا ہے، حدیث بول کے چلا جاتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل بنتی ہے قرآن، دلیل بنتا ہے قرآن کی آیت جو اللہ نے ترتیب بنائی۔ تو اس ترتیب کو ہمیشہ سمجھو۔ سب سے پہلے میں پڑھ رہا ہوں سورہ فتح کی آیت نمبر 9۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا شاہد اور مبشر بنا کر، یعنی گواہ بنا کر اور خوشخبری سنانے والا بنا کر، تاکہ اے لوگوں، اب اللہ لوگوں کی طرف مخاطب ہے اللہ، اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم کرو۔ کیا فرمایا؟ تعظیم کرو، اور صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ سٹیجز دیکھیے، پہلے کیا کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ یہ ایمان لانے کے بعد فوراً عبادت کرنے کا حکم دیا؟ بولے نہیں، اب سب سے پہلا کام تمہارا یہ ہے کہ تم حضور کی تعظیم کرو، ادب کرو، یہ سیکھو سب سے پہلے۔ اس کے بعد میں صبح شام اللہ کا ذکر کرو۔ اگر تعظیم کے بغیر بات ہے تو پھر یہ ذکر قابل قبول نہیں۔ دوسری آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ پوری ترتیب بیان فرماتا ہے، بس جو اس رسول پر ایمان لا، اب یہاں پر اپنی ہی بات نہیں کی، اپنی تو ذکر ہی نہیں کیا، یہاں ڈائریکٹ کس بات پہ آ گئی؟ رسول پر۔ جو اس رسول پر ایمان لائے اور ان کی تعظیم کرے اور پھر ان کی مدد کرے اور اس نور کی اتباع کرے جو ان کے ساتھ اترا ہے، تو وہی فلاح پانے والا ہے، یعنی کامیاب ہے۔ سکسیس کی سٹوری کیا بتایا؟ سکسیس حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلا کام ہے رسول پر ایمان لانا۔ سیکنڈ، دوسرا کام کیا ہے؟ ان کے ادب و تعظیم کرنا۔ تیسرا کام کیا ہے؟ ان کی مدد کرنا، جو وہ بولتے ہیں کرنے کے لیے، ان کا دین کی خدمت کرنا، سمجھے؟ چوتھا کام ہے قرآن پر عمل کرنا۔ چوتھا کام سب چھوڑ دیا آپ نے، حضور کی یاد بھلا دی، حضور کی تعظیم نہیں ہے، کچھ نہیں، ڈائریکٹ قرآن اٹھا کر بیٹھ گئے، تو آپ کا کچھ کرنا قابل قبول نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہی چیزیں اہل حدیث کی لوگ کرتے ہیں، اور تبلیغی جماعت کے بعض لوگ، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کوئی ایسا کرتا ہے، تبلیغی جماعت میں پہلے والے لوگوں کا معاملہ الگ ہے، آج آنے والے لوگوں کا معاملہ الگ ہے، تو ہم ایسے تبلیغی جماعت میں ڈائریکٹ اٹھا کر یہ کافر یہ وہ ایسا بول نہیں سکتے، کیونکہ ان کے اندر بھی بہت سارے مؤدب لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں اور حضور کے دین کی خدمت کرتے ہیں، حضور کی خاطر حضور کا کام کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہیں اپنی جگہ پر، سمجھے؟ لیکن بعض اعتقادات جو انہوں نے بنا لیے ہیں، وہ اس میں ان پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے۔ ہر چیز، ہر کوئی اس فتوے میں آنے والا نہیں ہے، یاد رکھو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب پتہ کیا چلا ہمیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا۔ اس پر ایک آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، بات دوسری کریں گے پھر۔ نماز پہلا فرض ہے دین کا۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نماز چھوڑیں؟ نہیں ہو سکتا، سمجھے؟ تو کچھ ہو یا نہ ہو نماز پڑھنا ہے، ہم لوگوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، سمجھے؟ تو کیا اللہ کا مقصد نماز ہے؟ اللہ یہی چاہتا تھا کہ نماز پڑھائے؟ بتائیے مجھے، یہ اللہ کا مقصد ہے؟ اب حکم تو اللہ ہی کا ہے 5 وقت نماز پڑھنا، اور پہلا سوال بھی حشر کے میدان میں نماز کا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ صرف نماز پڑھانے کے لیے حضور کو بھیجا؟ سمجھے؟ اگر نماز ہی پڑھانا مقصد تھا تو مجھے بتاؤ، جیسے ہی حضور نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، پہلے دن سے بول دیتے نماز پڑھو، کیا پرابلم تھا؟ پہلے دن نماز سکھا دیتے، مختصر نماز سکھا دیتے، بولے اب کرنا کچھ نہیں، پہلے نماز پڑھو، باقی باتیں بعد میں، سمجھے؟ اعلان نبوت کرنے کے بعد تقریباً 10.5 سال گزر گئے۔ کتنے سال گزر گئے؟ 10.5 سال گزر گئے، نماز فرض ہی نہیں ہے، نماز کا حکم ہی نہیں آیا نماز پڑھو بول کے۔ تو 10.5 سال معمولی عرصہ نہیں ہے، 10.5 سال حضور کی پوری اعلان نبوت کے بعد پردہ فرمانے کی زندگی 23 ایئرس ہے۔ 23 ایئرس میں 10.5 سال، اٹس آلموسٹ ہاف، اتنی زندگی میں نماز ہی نہیں ہے، اور نہ روزہ ہے، اور روزہ تو اور بھی بعد میں فرض ہوا، اس کے بعد میں زکوٰۃ کا حکم آیا، اس کے بعد حج کا حکم آیا، یعنی اللہ کی عبادات کون سی ہیں؟ مالی اور بدنی عبادتوں میں پہلے نماز ہے، پھر روزہ ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے اور حج ہے، یہ 4 ہی عبادات ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، سمجھے؟ تو اب یہ 4 عبادتیں 10.5 سال نہیں ہیں، تو 10.5 سال صحابہ اللہ کی عبادت ہی نہیں کر رہے تھے، تو کر کیا رہے تھے؟
اگر عبادت ہی کرنا اتنا امپورٹنٹ تھا تو 10.5 سال تک کوئی عبادت ہی نہیں ہے کہ بولے یہی حکم ہے. تم ایمان لائے نا اللہ اور اس کے رسول پر, یہ کام کر لیا, اب سیکھو ادب نبی کا. جب تک مکہ میں تھے پورا صرف ادب سیکھو نبی کا, حضور کے ساتھ کیسا اٹھنا بیٹھنا, کیسا کلام کرنا. اور جب یہ معاملہ آ رہا ہے, ایمان تو لائے تھے نا صحابہ, اللہ کو مان رہے تھے نا, جان دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے, مکے میں کیا کیا پریشانیاں اٹھائیں, شہادتیں بھی دے رہے تھے, تب بھی اللہ ان کو ایمان والا بول کے نہیں بلایا. پورے مکے کے جتنے سورے ہیں آپ اٹھاؤ, یا ایھا الذین آمنوا بول کے کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا ہے. اے وہ لوگ جو ایمان لائے, بولا ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے. پھر نماز آخری وقت میں مکے میں آخری سال میں فرض ہوئی, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, تب بھی اللہ تعالیٰ ایمان والا بول کے نہیں بول رہا ہے. سمجھے, جب اس میں مکمل ہوئے, مدینہ شریف تشریف لائے, حرم مدینہ میں آئے. مکہ کا حرم اللہ کا حرم ہے, سمجھے, مدینہ کا حرم رسول اللہ کا حرم ہے, سمجھے. اللہ کے حرم میں رہ کر اللہ نے ان کو کبھی ایمان والا نہیں کہا. جیسے ہی حضور کی سمجھ آ گئی, حضور کا ادب مکمل سیکھ لیا اور حرم نبی میں تشریف لائے, جب بھی بولتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, اب تم ایمان لائے. کیوں حضور کو مانا تب ایمان مکمل ہوا. تو پتہ یہ چلا کہ اصل شے جو ہے اللہ کے نزدیک حضور کی محبت اور حضور کی تعظیم ہے. یہ نہیں ہے تو نماز بھی بیکار ہے, سب کچھ بیکار ہے. سمجھ میں آئے گی بات؟ ہاں. اب میں نے مسجدوں میں آپ سے کہا کہ سنت کو زندہ کرنے والا, اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ 1000 شہیدوں کا ثواب ہے. مطلب ایک شہید کا ثواب تو اتنا ہے کہ اس کو مرنے کے بعد زندہ ہی رکھا جاتا ہے قبر میں, اس کو رزق دیا جاتا ہے. کیا دیا جاتا ہے؟ رزق دیا جاتا ہے اس کو, سمجھے. ایک شہید کا تو یہ ثواب ہے. 1000 بار گناہ بڑھا کے دے دو تو اور کیا کیا دے گا اللہ پاک. ہاں, تو کس کام پر؟ ایک حضور کی سنت زندہ کرنے پر. اب سنت زندہ کرنا کس کو کہتے ہیں؟ کبھی پہن لیا کبھی نہیں پہنا, اس کو زندہ کرنا کہتے ہیں. بولے نہیں, آپ اس طرح سے امامہ پہنیں گے, کبھی نماز میں کبھی چھوڑ دیں گے, تو آپ کو ثواب ملے گا, اس نماز کو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا جس پر آپ نے امامہ پہنا. لیکن اس کو سنت زندہ کرنا نہیں کہیں گے. سنت زندہ کرنا اس کو کہتے ہیں جب تک آپ نے ایک سنت کو زندہ کیا, تا دم حیات اس کو جب برقرار رکھیں گے, ہر نماز آپ اسی حالت میں پڑھیں گے, تو اس کو سنت کو زندہ کرنا کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بہت سارے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے بہت مطالبہ کرنے کے بعد جوش میں کچھ لوگ نماز پہن لیے, سمجھے. اس کے بعد میں کیا ہوا, پھر بالائے طاق, آپ کی نماز تو ہو جائے گی ٹوپی پہن کر, سمجھے, وہ ثواب نہیں ملے گا. ثواب کا چھوڑو, سنت زندہ کرنے کا بھی آپ کا نام خارج ہو جائے گا. تو کس بنیاد پر کیے تھے, سمجھے. تو اللہ کو پسند یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھیں, اللہ کو کسی کو دیکھنا پسند نہیں ہے. پتہ ہے آپ کو جنتوں میں ایک جنت ہے جنت المحمدیون, ایک جنت کا نام ہے جنت المحمدیون, سمجھے. یہ جنت تمام جنتوں سے مختلف ہے, سمجھے. یہ واحد ایسی جنت ہے, میں بتاتا ہوں تمام جنتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے. سب سے بڑی نعمت جنت میں کیا ہے؟ دیدار خدا, اللہ کا دیدار کرنا, یہ سب سے بڑی نعمت ہے. تو یہ تمام جو نیچے جنتیں ہیں, سمجھے, سب میں اللہ کا دیدار ہوگا. سب کو اپنے اپنے مقام کے حساب سے اللہ کا دیدار ہر جنتی کو ہوگا, معلوم ہے آپ کو, سمجھے. تو جنت محمدیون وہ جنت ہے جس میں اللہ بندوں کا دیدار کرے گا. یعنی دیدار کرنا بولے تو یہ ہوتا ہے ہمارا کسی کو دیکھنا, سمجھے. یہ ہوتا ہے کسی کا ہمیں دیکھنا. اب آپ جس سے محبت کرتے ہو, اب آپ کیا بیٹا ہے بیٹی ہے, بہت زیادہ محبت ہے, چھوٹا بچہ ہے, آپ اسے بہت پیار کرتے ہیں, سمجھے. تو بچے کو آپ گود میں لے رہے ہیں, اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ بچے کو دیکھ رہے ہیں ضرور, اس سے بھی ایک محبت کا جذبہ ہے, سمجھے. لیکن جب بچہ آپ کی طرف دیکھنے لگ جائے تو کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ آپ کے اوپر ہی آنکھیں جما دے, آپ ہی کو دیکھ رہا ہے, تب کیا کیفیت ہوتی ہے محبت کی. تو یہ معاملہ ہے کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں, اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے. اللہ ہی ہمیں دیکھنے پر آ جائے تو کیا معاملہ ہے, اللہ ہی ہمیں دیکھنے پر آ جائے تو محبت کا معاملہ کیا ہے. تو بولے یہ دوسری جنتوں میں نہیں, یہ صرف جنت محمدیون کے لیے. کیوں؟ اس میں اللہ تعالیٰ فضل یہ فرمائے گا کہ ہر اس جنتی کو اس دروازے سے گزرنے سے پہلے حضور کی شکل دے کر اندر داخل کرے گا, تاکہ اللہ تعالیٰ وہ تمام چہروں کو حضور ہی کے لیے دیکھ رہا ہے, سمجھے. آپ بولتے ہیں نا نماز میں اللہ تعالیٰ دیکھنا ہی کیا چاہتا ہے, اتنا فرض کر دیا اللہ پاک نے, نماز فرض کر دیا, سمجھے. ہم پہلے رکوع کرتے ہیں, پہلے قیام کرتے ہیں, ہے نا, پھر کیا کرتے ہیں,
رکوع کرتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، پھر جلسے میں بیٹھتے ہیں. تو 4 رکن ہیں اس کے. تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی شکل الف بنتی ہے. کیا بنتی ہے؟ الف بنتی ہے. بہت سارے لوگوں کو نیند آ رہی ہے، سمجھے؟ یہ الف کی شکل بنتی ہے. جب آپ رکوع کرتے ہیں تو ہا کی شکل بنتی ہے. ہا ایسا ہوتا ہے، ایسا، سمجھے؟ ایسا ہوتا ہے، ہا کی شکل بنتی ہے. جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو میم کی شکل بنتی ہے، سمجھے؟ آپ جب قاعدے میں بیٹھتے ہیں، جلسے میں بیٹھتے ہیں تو دال کی شکل بنتی ہے. بنا کیا؟ احمد. یہی 5 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سب میں دیکھنا چاہتا ہے کہ اس طرح سے اپنے جسم کو بنا کر مجھے دکھاؤ. پہلے الف کی طرح کھڑے ہو جاؤ، ہا کی طرح جھکو، پھر میم کی طرح سجدہ کرو، پھر دال کی طرح بیٹھو، سمجھے؟ اور پھر نماز کے تعلق سے پوچھا گیا، نماز میں قرآن بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ہاں، نماز میں تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، ہے نا، نماز میں دعا بھی کرتے ہیں، اور نماز میں درود و سلام بھی پڑھتے ہیں، سمجھے؟ تو کون سا حصہ سب سے افضل ہونا چاہیے؟ قرآن پڑھنے والا افضل ہونا چاہیے، تسبیح پڑھنے والا، استغفار کرنے والا، یا درود شریف پڑھنے والا؟ ہاں، قامت، احمد. وہ تو شکل ہے. نماز کا کون سا حصہ افضل ہے؟ قرآن پڑھنے والا یا تسبیح پڑھنے والا؟ سجدے میں جب یہ کرتے ہیں وہ پڑھنے والا یا سجدہ؟ سجدہ افضل ہے. نماز میں اللہ کے جو قریب پہنچتا ہے بندہ، وہ سجدے میں پہنچتا ہے، قربت کے اعتبار سے، قربت کے اعتبار سے، قریب ہونے کے اعتبار سے، سمجھے؟ آپ کا دشمن جس کو آپ جان سے مرنا چاہتے ہیں، آپ کورٹ میں جا کر اس کے بغل میں بیٹھے رہتے ہیں، جج کی باتیں سن کر، وہ بغل میں بیٹھا ہے، آپ کے قریب ہے، تو کیا فائدہ؟ قربت سے کیا فائدہ؟ قربت محبت کا نام نہیں ہے، سمجھے؟ کوئی امریکہ میں، آپ انڈیا میں اتنے ہزاروں میل دور ہے، لیکن آپ اسے محبت کرتے ہیں، محبت کا جذبہ الگ ہے، سمجھے؟ یہاں بغل میں بیٹھا دشمن ہے، اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. سجدے میں قربت نصیب ہوتی ہے، جلسے میں محبت نصیب ہوتی ہے. اب جلسے میں بولے تو نماز کا عین حصہ ہے وہ حصہ جس پر نبی پر سلام پڑھا جاتا ہے. اصل حصہ وہی ہے. نماز میں کیا ہے؟ عین حصہ جس پر سلام پڑھا جاتا ہے. اب دیکھیے، آپ سورہ فاتحہ واجب ہے، کسی طرح سے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے، کیا ہوگا؟ سجدے سہو آئے گا، تو سجدہ سہو کر لو. آپ سمجھ میں؟ آپ ثانی سورہ پڑھنا بھول گئے، سجدے سہو آئے گا؟ آئے گا نہیں آئے گا؟ آئے گا. درود شریف پڑھنا بھول گئے تو نماز ہی نہیں ہوئی. مطلب یعنی سلام، اتحیات میں سلام پڑھنا بھول گئے تو نماز ہی نہیں ہوگی. یہاں یہ نہیں ہے میں اچھا بیچ کا ایک اتحیات آتا ہے، وہ اتحیات بھول جائیں گے تو سجدے سہو آ جائے گا. جو آخری اتحیات ہے، مین اتحیات ہے، لاسٹ، نماز کا آخری حصہ ہی لاسٹ، تو اس پر نبی پر سلام نہیں پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی. پھر سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آپ دیکھیں کہ اصل شے ہے وہ اللہ کے نزدیک نبی کی محبت، اصل شے ہے نبی. سمجھ میں بات؟ انشاءاللہ العزیز جتنا ہو سکے قرآن کی تفصیل ہم کرنا شروع کریں گے تو یہ کھل کر باتیں سامنے آئے گی کہ کیوں. ابھی تو صرف ہمیں میسج مل رہا ہے، میسج ہے کیا بول کے، وائی بول کے سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنا کیوں. یہ تو قرآن جیسے جیسے کھلے گا ویسے ویسے کھلتا چلا جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب نماز ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں زبردستی سے مت پڑھیے. بہت سارے لوگ میں آ کے ڈانٹوں گا، میں پوچھوں گا، اس وجہ سے آتے ہوں گے. میں اگر پوچھنا ہی نہیں ہو تو فجر میں سو جائیں گے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تو رحم کرنے والا مہربان ہے، اس کو نماز کی ضرورت نہیں ہے. مجھے کیا ضرورت ہے نماز کو جانے کی، میں نہیں پڑھ سکتا. وہ بہت سارے لوگ یہ نیتوں سے آتے ہیں کہ مجھ سے ڈانٹ پڑے گی، یہ نماز قابل قبول نہیں ہے. اس کا کوئی، کیونکہ میرے لیے پڑھ رہے ہیں، میں کیا اللہ ہوں، میں کیا ثواب دے سکتا ہوں، سزا میں تو ڈانٹ سکتا ہوں اللہ کی خاطر، سمجھے؟ نہ میں آپ کو دوزخ میں بھیج سکتا ہوں، نہ میں آپ کو جنت میں بھیج سکتا ہوں. سمجھے؟ نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے، سمجھے؟ تو اللہ ہی سزا بھی دے سکتا ہے، اللہ ہی ثواب بھی دے سکتا ہے. تو جو نیتوں میں فرق لا لے نماز کی، اس کی نماز کوئی فائدہ دینے والی نہیں. تو یہاں پر دیکھیے، آپ اپنے آپ کو چیک کیجئے، مسجد میں آنے والے یا گھر میں پڑھنے والے جو بھی ہیں، نماز کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں یا میرے لیے ہیں؟ اب لوگ کیا بولیں گے، میں نہیں آؤں گا، سب تو جا رہے ہیں نماز کو، میں ایک نہیں جاؤں گا تو میرے بارے میں لوگ کیا بولیں، اس لیے پڑھ رہے ہیں نماز؟ سوچئے گا ذرا غور سے. سمجھ میں بات؟ ہاں، وہی بات یہاں سے جائیں گے تو وہ ظاہر ہو جائے گی آپ کی.
آپ ہمارے لیے پڑھتے تھے تو بنگلور اگر کسی وقت جائیں گے تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے. اللہ کے لیے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو روئے زمین پر جنگل میں اکیلے بھی ہو یا کہیں پر بھی ہو, بند کمرے میں بھی ہو, تب بھی آپ نماز پڑھیں گے. سمجھ میں بات. اب اصل چیز نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کس کی؟ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سمجھے؟ تو جس نے نماز پڑھی حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی. اور اس کا الٹا کیا ہو گیا؟ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو آپ نے حضور کی آنکھوں میں جلن پیدا کی, حضور کو تکلیف ہوتی ہے. آخری وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, بار بار کیا بول رہے تھے؟ نماز 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 نماز. آخری وقت میں بھی کیا بولے؟ نماز کو مت بھولو, نماز کو قائم کرو, نماز کو قائم کرو. سمجھے؟ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہر وقت نماز کی تلقین دے رہے ہیں, تو حضور کی رضا کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز چھوڑیں گے تو کتنا بڑا گناہ ہے. اور اللہ رسول کو چھوڑ کر صرف دکھانے کے لیے زبردستی کی نماز پڑھیں گے تو کتنا بڑا گناہ ہے. تو ان باتوں کو آپ کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ تو ہماری پوری زندگی کا اصل صرف حضور کو منانا, حضور کی خدمت, حضور ہماری زندگی کا اصل حضور. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اب حضور کے رنگ میں رنگ کر ایک بار اللہ کو پکاریں گے تو اس کا معاملہ ہی الگ ہو جائے گا. آپ نے تعظیم بھر لی حضور کی, محبت بھر لی حضور کی, حضور کی سنتوں میں غرق ہو گئے. اب اس معاملے میں ایک بار اللہ پکاریں گے تو اللہ قبول فرما لے گا, اللہ بخش دے گا. سمجھے؟ لیکن سب کچھ کا آپ اللہ 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 کرتے چلے جا رہے ہیں, نہ دل میں حضور کی تعظیم ہے, نہ حضور کی محبت ہے, نہ سنتیں ہیں آپ کے پاس. سمجھ میں بات؟ تو آپ کتنا بھی پکارو وہ بے نیاز ہے بھائی. وہ تو انبیاء نماز پڑھو یا نہ پڑھو اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. اولیاء نماز پڑھو یا نہ پڑھو اللہ کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں. سب لوگ اس کے خلاف بھی ہو جائے نا, سارے فرشتے, سارے نبی, سارے ولی, سارے سب مل جائیں, سب شیطان کا سپورٹ میں آ جائیں. کون؟ سارے نبیاں, سارے اولیاء, سارے سب مل کر شیطان کی سپورٹ میں آئے, اللہ کے خلاف آ جائے, اللہ کا اتنا بھی کوئی بار برابر بھی نقصان نہیں کر سکتا. اور اللہ کی شان اتنی بھی نہیں گھٹے گی. سب اس کے خلاف بھی ہو جائے تو اس کی شان ذرہ برابر بھی نہیں گھٹے گی. سمجھے؟ سب کے سب شیطان مل کر بھی اللہ کے سجدے میں چلے جا کر سب سبحان اللہ کر رہے ہیں, اس کی اتنی شان بڑھنے والی نہیں. تمہارے کرنے سے وہ بڑھتا نہیں, تمہارے نہیں کرنے سے وہ گھٹتا نہیں. وہ اللہ کی شان ہے. اس سمجھ میں؟ تو یہ سارا کچھ بنایا ہوا اس کے حبیب کی خاطر ہے. تو ہمارا یہ جو ہے وہ حضور تک ہے بس. اب یہ کریں گے تو اللہ قبول فرمائے گا, یہ نہیں کریں گے تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا. تو جتنے بھی نیک کام ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کو راضی کرنا ہے حضور کے طریقے پر. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہی ہمارا آغاز ہے. اس چیز کو ہمیشہ برقرار رکھو. ایک دن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ امتی نبی کو بھولے. وہ نبی ہو کر اللہ کے جلوے دیکھ کر اللہ کے یہاں سے آ کر امتی کو نہیں بھولے. وہ ان کا احسان ہے ہم پر. ہم امتی ان کے سوا ہمارا چارہ ہی نہیں ہے. سمجھ میں بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نبی نہ ہو تو ہمیں جہنم سے باہر ہی نہیں نکالے گا. نبی نہ ہو تو, سمجھے, اور حضور نہ ہو تو اس کی شفاعت نہ ہو تو جنت میں جا بھی نہیں سکتے. تو ہم تو مجبور ہیں, ہمیں تو حضور کی ضرورت ہے. حضور کو ہماری ضرورت نہیں ہے. حضور کو کیا ضرورت ہے ہماری, پھر بھی ہمیں یاد کرتے تھے. تو ہمارے اوپر کتنا لازم آتا ہے کہ ہم حضور کو یاد کریں. تو کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے. کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے. تو اتنی ہی باتوں پر میں روکتا ہوں کیونکہ آج کا ماحول جو ہے 3-4 لوگ ہیں جو میرے سامنے اونگ رہے ہیں. سمجھے بات؟ رات کو نہیں سوئیں گے تب یہ معاملہ ہو جاتا ہے. سمجھے؟ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. یا تو ایسا ہو کہ حضور کی باتیں ایسی اٹریکٹیو ہو کہ پوری رات نہیں جاگنے کے باوجود بھی نیند نہ آئے. سمجھے؟ آپ ایسے اونگ رہے ہیں, آپ کو اچانک لگے کہ گھر جل گیا, تب بھی آپ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے, پوری نیند بھاگ جائے گی. کیوں؟ اٹریکشن گھر کا ایسا ہے. اٹریکشن پر بات ہے. 3 دن وہ نہ سوئے, اس کو ڈر ہو کہ کوئی مارنے والا ہے اسے, نیند آئے گی اسے؟ سوؤں گا تو مار دیا جاؤں گا, سوئے گا وہ؟ نہیں سوئے گا. تو یہ سب دیکھو, جس کا رجحان جس کی طرف ہے, جس کو جس کی پرواہ ہے, جس کو جس کی فکر ہے, اس چیز میں اس کو اتنا پریزنس آف مائنڈ ہوتا ہے, اٹریکشن ہوتا ہے, محنت ہوتی ہے اس کی طرف. سمجھے؟ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس, اس وقت کے اولیاء, وہ تو طبی تابعین اس زمانے کی, سمجھے, وہ اولیاء آ کر وہ پردے میں بیٹھی ہوئی تھی, سب بات کر رہے تھے, دنیا اتنی ذلیل ہے, دنیا بیکار ہے, دنیا ایسی ہے, بیٹھ کر بات کر رہے تھے. انہوں نے بولا, اے اہل دنیا, اے دنیا والوں, کیا بولا ان کو؟ اے دنیا والوں جاؤ یہاں سے اٹھ کر. کیا بولی؟
बोले क्यों, हम तो दुनिया के खिलाफ बोल रहे हैं। बोले खिलाफ नहीं, तुम सिर्फ दुनिया के बारे में बोल रहे हो, जो जिसको चाहता है उसकी बात करता है। जाहिर में तो दुनिया बुरी है, दुनिया ऐसे, लेकिन दुनिया दुनिया, छोड़ो इन बातों को, सिर्फ अल्लाह को याद करो, अल्लाह के बारे में बोलो। समझ में आ रही है बात? तो जो जिसको चाहता है वो उसकी बात करता है। तो आपस में भी देख लो, आपका दोस्त है, बीवी है, भाई है, जो भी है, वो कौन से टॉपिक पे ज्यादा बात करता है, क्या चीज उसकी जुबान पर जारी होती है ज्यादा, समझे? तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको इस चीज से मोहब्बत है। जो बोलता है ऐसे बोले ये पाकी सफाई करो, ये करो, घर को ऐसा बनाओ, वो करो, इधर सिर्फ इसी के में लगाओ, तो उसका पूरा कुछ उसका घर है, उसका लगाव सिर्फ उसका घर है, जिसको छोड़ना पड़ेगा मौत के वक्त। तो कुछ होते हैं, मेरा बच्चा ऐसा किया, मेरा बच्चा वैसा किया, उन्हें खाना खाया क्या, उन्हें कहाँ है, उन्हें सो रहा है क्या, उसके कपड़े हो गए क्या, उसकी ये ज़रूरत है क्या, उसके लिए खाना पक गया क्या, बच्चा बच्चा, उसका सब बच्चा है। समझ में आ रही है बात? उसको भी उसको छोड़कर जाना पड़ेगा मौत के वक्त। तो यही मामला सबका होता है, जो जिसका तरफ, कोई बिजनेस की में फंसा हुआ है, कोई दुनिया की किसी इसमें पड़ा है, कोई किसी की मोहब्बत में मुब्तला हो गया, तो जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के बारे में अक्सर उसका कलाम होता है, समझे? तो जो अल्लाह और उसके रसूल को चाहता है उसकी ज़बान पर हमेशा अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है। वो जहाँ देखो सिर्फ अल्लाह को याद करता है। कुछ ज़रूरी बात करेगा फिर अल्लाह का टॉपिक बीच में आ गया, हुजूर का टॉपिक बीच में आ जाए। वो जहाँ देखो सिर्फ रिलेशन अल्लाह ही की तरफ से करता है। तो ऐसा करने वाला क्या, उसकी दलील क्या है कि वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। समझ में? तो जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसके बारे में ज़्यादा बात करता है। समझ में आई बात? तो आपस में आप बैठ कर क्या बात करते हैं, देख लो आप किससे मोहब्बत करते हैं। हंसने वाली बात नहीं, ये सब रोने का मकाम है, पछताने का मकाम है। हंसना दिल को मुर्दा कर देता है ना, यहाँ तो रोने का मकाम। कैसी हमारी हालत है, कितने हम बेकार लोग हैं, कितने मैले लोग हैं हम लोग। हाँ, अल्लाह रसूल ने हमें अपनी खातिर बनाया है, तो हम तो सिर्फ दुनियादार होकर रह गए, है ना? तो तब्दील करना है हम लोगों को, मरने से पहले हम लोगों को पूरा तब्दील होना है। हमारी ज़िंदगी, हमारी मौत, हमारा जीना मरना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए होना चाहिए, किसी और के लिए नहीं। अब जीने के लिए जो ज़रूरत है उसको अंजाम देना भी ज़रूरी है, आपस में मोहब्बत करना, एक दूसरे का ख्याल करना, ये सब करना ज़रूरी है। लेकिन ये भी क्यों कर रहे हैं, ये अल्लाह रसूल की खातिर कर रहे हैं, अपनी खातिर नहीं। किसी गरीब को खाना खिला रहे हैं अल्लाह रसूल की खातिर, बच्चों से मोहब्बत कर रहे हैं वो भी अल्लाह रसूल की खातिर, बीवी से मोहब्बत कर रहे हैं अल्लाह रसूल की खातिर। अगर तमाम मामला अल्लाह रसूल की खातिर होना तो वहाँ पर गड़बड़ नहीं होगी, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नफ्स का मामला जब आएगा वहाँ पर बड़ा प्रॉब्लम होगा। जब नफ्स के लिए मोहब्बत है ना तब प्रॉब्लम आएगा, झगड़े होंगे, फसादात होंगी, कमी पेशियाँ होंगी, बेबरकती होगी, वगैरह वगैरह। अल्लाह रसूल की खातिर सब करो तो वहाँ पर कुछ नहीं होगा। तब उनका गुस्सा करना भी अल्लाह रसूल के वास्ते होगा, उनका मोहब्बत करना भी अल्लाह रसूल के वास्ते होगा। तो उसका गुस्सा करने पर भी उसे सवाब है, मोहब्बत करने पर भी उसे सवाब है, क्योंकि नीयत सब कुछ अल्लाह रसूल के वास्ते है। नफ्स के लिए करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, तुमने नहीं देखा हबीब वो लोग जो नफ्स की पैरवी कर कर नफ्स के पुजारी बन गए, यानी मुशरिक हो गए, यानी नफ्स की पैरवी करना भी शिर्क की किस्म है, समझे? तो इन तमाम चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात को रोकता हूँ। अब बताइए एक हफ्ते का एक्सपीरियंस क्या है आप लोगों का? 5-10 मिनट है, एक हफ्ता गुजर गया हमारा। एक दिन हमने हदीस की बात की, एक दिन हमने अरबिक क्लास किया, फिर उसके बाद कुरान की तफसीर हुई, फिर उसके बाद मसले मसाइल की क्लास हुई, फिर जुम्मा के दिन दरूद शरीफ पढ़ने के लिए भेजा, ऐसा भेजा कि कोई दरूद पढ़ा भी नहीं वो वक्त में, पता नहीं क्या क्या किया जुम्मा के दिन टाइम वेस्ट करके। हाँ, क्या क्या बोले? नहीं, जुमेरात का दिन बारिश है तो दरूद पढ़ने में क्या बारिश का है? नहीं, रात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला, छुट्टी नहीं है, ये वक्त इसलिए छोड़ा जा रहा है, एक तो आपको तैयार होना है नमाजों के लिए, नहाना धोना है, वो तो ठीक है, लेकिन पूरे दिन का आपका रूटीन है, उसमें 1 घंटा आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। आप अरबिक क्लास को नहीं जा रहे हैं तो उस क्लास के वक्त में आपको दुरूद पढ़ना है, मेरी क्लास को नहीं आ रहे हैं तो उस वक्त 1 घंटा आपको दुरूद पढ़ना है। ऐसा नहीं किया, जैसे ही छोड़ दो फिर भाग गए सब अपने अपने नफूस के पीछे। फिर ऊपर से मांग इतवार की छुट्टी की। अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ो, क्या ये हफ्ता जो गुजरा क्या तासुरात हैं आप लोगों के? मतलब पूरे जब तक हयात है तब तक भूलना नहीं चाहिए उन लोगों को, लेकिन शैतान के वसवे से भी इसमें जो है ना ज़्यादातर आते हैं कि
جتنی باتیں آپ بولیں سبھی 100% ہم لوگوں کے ابھی ذہن میں نہیں بیٹھی. مطلب صرف اتنا کہ آپ جو لگاتار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر بات کر رہے ہیں تو اس چند چیزیں جو ہے نا وہ ذہن میں نشین ہو رہی ہیں تاکہ اتنے دن سے آپ سن رہے ہیں تو اس ویک بھی جو جتنا سنا تو اس میں اضافہ ہوا تھوڑا بہت. اور بتائیے اصل وہی بات ہے، جینے کا طریقہ سیکھنا. اس طریقے میں سب سے مقدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنت اور آپ کے فرامین پر عمل کرنا. الحمدللہ. اور یہ محنت لگتی ہے. کیا ہوتا ہے نا، ایک ہفتہ تو آپ نے ایکسائٹمنٹ میں کر لیا، اگلا ہفتہ بھی ہو سکتا ہے ایکسائٹمنٹ ہو، تھرڈ ہفتے سے پھر نفس آئے گا. کیا آئے گا؟ ٹھیک ہے اتنا کیا، ماشاء اللہ بہت اچھا کر رہے ہیں آپ لوگ، تھوڑا چھٹی لے لو، تھوڑا ٹی وی دیکھ لو، تھوڑا فون کرو، بہت دن ہوئے وہ سہیلی سے بات نہیں ہوئی میری، اس کی شکایت نہیں ہوئی، اس کی شکایت نہیں، تھوڑا دل بہلا لو، تھوڑا جو بوجھ ہے دل پر وہ ہلکا کر لو. غیبت کر لو. شیطان کا مقصد کیا ہے؟ غیبت کرو. جتنا کچھ کیا پورا گواہ دو اس کا ایک غیبت کر کے. یا کوئی ایسی حرکت کر دو، بے ادبی کر دو، یہ سارے نام اعمال سے پورے جتنے کیے ہوئے مٹا. شیطان نہیں سمجھ بیٹھتا، اس کا ایک ہی مقصد ہے ہمارے نام اعمال سے ہماری نیکیاں ختم کر دے کسی طرح سے. آتا ہے اور بہت پاورفل آتا ہے. اس کے بعد ایک بار گئے، میں خالی کیا بھی نہیں 2 دن جا کر آ جاتا ہوں، وہاں بھی گھر ہے یہ ہے انتظام کر کے. وہ 2 دن جو جائے گا پورا نکال کے صاف کر کے اس کے پاس پورا کوڑا کرکٹ اس کے اندر بھر دے گا، 1 دن میں بھر دے گا بس. اور یہ مرتے دم تک ہمیں لوگوں کو حفاظت کرنی ہے اس کا، کیونکہ کمانا آسان ہے، بچانا مشکل ہوتا ہے. کوئی بھی کمائی ہو، دنیا کی بھی کمائی ہو تو وہ کما لینا آسان ہے، اس کو بچا کر رکھنا اور اس کا صحیح استعمال کرنا بہت مشکل ہے. اس سے بھی زیادہ آسان ہے نیکی کمانا، بہت آسان ہے نیکی کمانا. سمجھے؟ مشکل ہے تو اس کو بچائے رکھنا. سمجھے؟ نیکیاں کمانے سے اتنا آسان ہے، سمجھے، گناہ کرنا اس سے بھی آسان ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، ایک بار موت آ گئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ طلب نہیں کرے گا، کوئی عبادت کی آپ کو کوئی طلب نہیں کرے گا. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جنت کی نعمت دے کر بندے سجدے میں گر جائیں گے اللہ کی شکرانے کے لیے، فرشتے اٹھا دیں گے، عمل کا وقت نہیں تو انجوائے کر بولیں گے. کیا بولیں گے؟ انجوائے کر. سجدہ بھی کرنے نہیں دیں گے. چلو یہاں پر انجوائے کر، بیٹھ آرام سے بیٹھ. سمجھ میں بات؟ تو سجدہ کرنا کہاں ممکن ہے؟ دنیا میں. تو کرو سجدے اللہ کے، پھر موقع نہیں ملے گا اللہ کو منانے کا. کتنی بھی تکلیف ہو ترک کرو دنیا داری کو. ہم دنیا کے واسطے پیدا ہی نہیں ہوئے. سب سے پہلے آرام کرنے کے لیے، لوگوں سے بات کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم صرف اللہ کے لیے پیدا ہوئے. اگر واقعتاً اللہ کا جلوہ دیکھ لو، کوئی بھی دیکھ لے اللہ کا جلوہ، تو کسی قیمت پر وہ اللہ کے خلاف نہیں جائے گا، کیونکہ اس کو ایسی محبت ہو جائے گی، اس کا ایک ہی کام ہو جائے گا کہ اللہ جو بولے بس میں وہ کروں. اور بولو تو نے تو صرف 5 وقت کی نماز فرض کی نا، تو اور کر، میں اپنی طرف سے بھی کرتا چلا جاؤں گا. تو رمضان کے روزے رکھا نا، میں ہر دن روزہ رکھنا شروع کر دوں گا. ایک کیفیت ہوتی تھی صحابہ کی، آ کر ضد کرتے حضور سے، یا رسول اللہ میرے اندر تو طاقت بہت ہے، مجھے ہر دن روزہ رکھنے کی آپ حکم دیجئے. تو بولے نہیں، مہینے میں 3 رکھ لو، پورا مہینہ ہو جائے گا. بہت ضد کرنے پر بولے ٹھیک ہے 1 دن روزہ رکھ لو، 1 دن افطار کرو، یعنی آلٹرنیٹ ڈیز روزہ رکھو. اس سے بڑھ کر اجازت نہیں دی حضور نے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ کنٹینیوسلی زندگی پر روزہ رکھو، لیکن صحابہ ضد کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ ان کو ایسی محبت اللہ پاک سے ہو گئی تھی. سمجھ؟ تو اللہ کو دیکھ کر کریں گے تو آپ خود کریں گے. یہاں پر ٹیسٹ کیا رکھا ہے؟ بغیر دیکھے کر کے دکھاؤ. اب جب حشر کے میدان میں پہنچیں گے، جب اللہ پاک کا جلوہ دکھے گا، جہنم سے زیادہ عذاب یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ کی بات کیوں نہیں مانی. اب ایک موقع نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بات مان سکیں. تو یہاں پر موقع ہے، وہ وقت آنے سے پہلے اللہ کو مانا، وہ وقت ہونے سے پہلے اس کی بات مان لو. اچھا اور کیا ہے؟ اور یہ ہفتے کا روٹین، ان تمام چیزوں میں کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کون سی کلاس کو بڑھانا چاہیے، کون سی کلاس کو کم کرنا چاہیے، یا جس طرح سے چل رہا ہے ویسا ہی چلنا چاہیے، یا کیا ہے؟ ایک تو کلاس ہماری گئی سنڈے کی چھٹی کی وجہ سے، تصوف کے بیانات نہیں ہوئے. اسلام اور ایمان کی باتیں تو ہو گئی، احسان کے معاملات کا جو نہیں ہوا، چلو ٹھیک ہے وہ تو بات کا ہی ہے، پہلے اسلام اور ایمان میں صحیح ہو جائیں اس کے بعد وہ کریں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، اس کو کچھ دن ترک کریں گے تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن اب یہ رہ گئے ہمارے 5 دن. 5 دن میں 1 دن تفسیر ہے، 1 دن حضور کی حدیث شریف ہے، سنت ہے، پھر 1 دن میں مسائل ہیں، 2 عربک کلاسز ہیں. اس میں کیا بڑھنا چاہیے، کیا کم ہونا چاہیے، کیا ہے معاملہ؟
آپ تھوڑا سجیسٹ کریں، کیونکہ ایک ہفتے کے بعد تھوڑا پتہ چلے گا انسان کو سب کا کیا خیال ہے. عربک کلاس دو دن کی بجائے ایک دن کر کے حدیث کی جو آج جو چلی وہ 2 دن کریں تو بہتر ہے. مسئلے مسائل سلجھے پورا ہر ایک کو جواب دینا پڑے گا بھائی. عورتوں کے واسطے عربی کلاس زیادہ ہو. سب کا بھی سننے ہوتا نہیں ہوتا، سب کا سبب کوئی ہندی وجہ سے نہیں ہوتا. ہم کو سنا ہوتا کہ ہم لوگ بولتے رہتے ہیں ہم نے بھی سنتا ہی نہ تو ہم نے ہمارا صحیح ہے. سب کو کیا لگتا ہے یہاں پہ سب اسٹوڈنٹس ہیں، اگر آپ لوگوں کو نہیں سنیں گے تو پتہ نہیں ایک دوسرے کو کیا سنا کر سکھا کر بھیج دیں گے. اب وہ لا علمی کی وجہ سے، علم نہیں ہے اس کے حساب سے سن لیں گے، یا غصے میں اس کو ایسا ہی پڑھائیں گے بول کر دشمنی نکالنے کے لیے وہ قاف کو خاف پڑھے تب بھی صحیح پڑھا بول دیں گے. یہ تھوڑا ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے. جب تک آپ نہیں سنیں گے ان کو تو ان کو تشفی نہیں ہوگی. آئندہ ہم نہ مشکل ہوتی ہے. فاسٹ جانے سے دیر سے پڑھانے سب کا سنیں گے وہ میرا ٹائم نہیں ہے. اس وقت زیادہ ہونا. نہیں ہمیں آرام سے سیکھیں گے مگر فائدہ تو مکمل صحیح کرنا. ایک کام کر سکتے ہیں، اگر آپ لوگ اس پر آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو 1 گھنٹہ آپ لوگ دیتے ہیں عربی پڑھنے کے لیے. ہاں 1.5 گھنٹہ دیتے ہیں عربی پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے. اس میں 2 گروپس ہیں، 3 گروپ تک ہمیں کرنا ہے. وہ تو ٹھیک ہے. اب جب چھٹی ہوتی ہے یا چھٹی بھی نہیں ہوتی ہے، میں نہیں دیکھتا کہ آپ لوگ گھر میں آ کر کوئی زیادہ وہ بیٹھ کر پریکٹس کرتے ہو. کیوں؟ کام اتنا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. انسان کو 2 چیزیں ضروری ہے، ایک پریکٹس، ایک سیکھنا، ایک پریکٹس. پریکٹس کے بغیر نہیں ہوتا ہے. انسان استاد کے ساتھ بیٹھ کر سیکھے ایک چیز ہے، ایک استاد کے بغیر کچھ خود پریکٹس کرے. اس میں دونوں ملتا ہے تو مکمل ہوتا ہے وہ چیز. سمجھے؟ آپ استاد بول رہے ہیں تو ان کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں، وہ جو بول رہے ہیں آپ سن کے اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ خود ہی سے نہیں آ رہا. جب اکیلے بیٹھیں گے تو کیا بولے تھے وہ، اس کو کیسے پروناؤنس کرنا، تب آپ کا ذہن کھلے گا. جب کھلے گا تو چیزیں اندر جائیں گی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو پریکٹس بھی کرنا ضروری ہے، استاد سے پڑھنا بھی ضروری ہے. ایک طرفہ کریں گے تو کامل نہیں ہوگا. سمجھ میں یہ بات. تو میرا ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ یقیناً 1 گھنٹہ اگر آپ استاد کے سامنے بیٹھے ہو یا نہ بیٹھے ہو، عربی کے لیے ہی رکھیں گے. کہ اب مان کے چلو آپ جتنی عورتیں ہیں اس میں سے ہاف عورتیں مدرسہ چلی گئیں اور وہ پڑھ رہی ہیں، بقیہ عورتیں جو ہے گھر میں بیٹھ کر پریکٹس کر رہی ہیں. وہ وقت تو پریکٹس ہی کرنا ہے، نہ گھر کا کام کرنا ہے، نہ بچوں کو دیکھنا ہے، نہ کچھ. سمجھے؟ تو پھر اگلے دن یہ جائیں گی سبق سنانے کے لیے، وہ آئیں گے. ایسا کریں گے تو آپ کو ایک موقع ملے گا پریکٹس کرنے کا بھی گھر میں. لیکن یہ اس وقت ہے کہ بولے ہاں ہاں کر لیں گے بول کر وہ ٹائم میں 5 منٹ بیٹھے، اچھا پڑھ لی میں، اب جا کے کپڑے دھو دوں، یہ کروں. ایک گروپ کو سنے تو تو آپ ایسا کریں، سنیں آپ ہی، کسی کو سنانے کے لیے مت دیں. سمجھ میں بات. تو جیسا کرنا ہے ویسے کریں. کون لیٹ آتا ہے؟ اچھا کون لیٹ آتے ہیں؟ نہیں پوچھنا نہیں، آپ کو بتانا ہے مجھے. اور نوٹ اٹھا کے پین اٹھانے کا اکثر لیٹ کون آتا ہے؟ ہاں سب لوگ آتے ہیں ٹائم پہ 4-5. نہیں آپ کو نام بولنا ہے، کوئی بات نہیں ہے. ایسا بھی کر سکتے ہیں ان کے عربی کلاس بچوں کی پڑھانے کے بعد بچوں کو لے کر مسجد میں تو لائبریری ہے نا، وہاں بچوں کو ادھر میری کلاس کو ادھر لے جاتے وہ وقت عورتوں کے بس سے. ٹھیک ہے وہ سب کر سکتے ہیں. لیٹ کون آ رہا ہے؟ مشورہ یہاں چل رہا ہے لیٹ آنے کا. آپ پردہ مت ڈالیے. ٹھیک ہے میں بول رہا ہوں. ہاں لیٹ کون آ رہا ہے؟ کون 5 ٹائم پہ آتے ہیں؟ کون؟ ہمارے امی. اور آتے تھوڑا لیٹ آپ کے گھر سے آتے ہیں وہ ایک آئے تو سب آتے ہیں. 4 ہوئے وہ تو انہوں بات ہے لیکن ان کے بچے تھوڑے یہ چھوٹا
5-10 मिनट पहले इन्हों तो उधर ही से थे। हम्म? बच्चे समझते नहीं हैं। क्यों नहीं संभलते? ये मत कहो कि बच्चे नहीं संभलते, ये कहो कि वो संभालना नहीं आता। हकीकत बात है ये, संभलते नहीं है। मतलब क्या वो माँ को देखकर खुद ब खुद संभल जाते? क्या उनको संभालते हैं। और हकीकत में बच्चों का देख रेख करने का हक सबसे ज्यादा बाप का है। पता है आपको, अपने आपके बच्चों को पालने के लिए वो सैलरी ले सकती है। शरीयत में बता, मैं छुपा छुपा के नहीं बताता, मैं तो बोल कर ही रहूंगा। हाँ, जितना छुपाए हैं आजकल के उलमा मैं सब बता कर रहूंगा। सभी डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। नहीं, मैं अपनी क्लासेस की बात कर रहा हूँ। अरेबिक क्लास आपका कर रहे हैं वो तो ठीक है, वो चल रहा है। जैसे आपने बोला बच्चों को अलग करके उनको टाइम दो, वो ठीक है। आप सबको आप ही सुनो, दूसरों को मत सुनो, और टाइम पर आओ। समझे 9 बजे है तो 10 मिनट लेट आते हैं तो 8:30 बजे क्लास रखो ताकि 9 बजे आए। इस तरह से टाइम करेंगे तो उसमें भी 10 मिनट लेट आएंगे। कब? तब 8:30 बजे रखेंगे तो 8:45 बजे आएंगे, यानी 9 बजे की क्लास करेंगे तो 9:15 बजे आएंगे। ये सिर्फ एक मेंटली ये है, ऐसा कुछ नहीं है। लेट नहीं होना चाहिए इंसान को। जो भी करना है पहले करके आना है। समझे? आपने देखा है बहुत सारे लोग 5:15 बजे जब हमारी जमात थी तब भी लेट आते थे, 5 बजे रखो तब भी लेट आते हैं, देर करो तब भी लेट आते हैं। क्यों? उनको आना तो है लेकिन 5-10 मिनट वो आदत है उनको। ये अंदर का नुक्स है। समझे? मैं अपनी क्लासेस की बात कर रहा था। अरबी क्लासेस में वर्ड्स के साथ एक सेंटेंस सिखाते हैं, एक 2 सेंटेंस सिखाते हैं, प्रैक्टिस करना। पहले कुछ तो वर्ड सीखना ना हो सेंटेंस बनाने के वास्ते। नहीं सर, वो आज मैंने पहली आपकी क्लास में अभी मैं आने से पहले वही कर रहा था। अभी मुझे एग्जैक्ट समझ में अरे समझ बहुत में सारा नहीं आया। कंफ्यूजन है। फिर से वो सुनने में मैंने वो चार्ट बनाया। नेक्स्ट क्लास जब भी मौका मिलता है उसमें सेंटेंस में ऐड करना। आपको बैठकर सेंटेंसेस खुद से बनाना है, पहले नहीं सर, समझे तो स्टार्ट निकालना पड़ेगा। वो टाइम निकालना है। इन्होंने तो मतलब पता नहीं। उसे टाइम नहीं, खाली बच्चे को सुलाते रहते नहीं, ऐसा सोचते रहते ना तभी माइंड में बना सकते हैं। वो समझे तो ना बनाए, हम्म, वो समझे नहीं। थोड़े लफ्ज नहीं vocabulary कहते हैं, वो देने के बाद थोड़ा हमने आसानी होती है सेंटेंस बनाने। वो क्या है, आप जो एक है ना उसमें एग्जांपल्स बताए हैं ज़्यादा, उधर माइंड इधर उधर हो गया। तो जो आप बताना चाहते थे ना वो फोकस आपका है, लेकिन बीच बीच में आप एग्जांपल्स दिए हैं ना तो वो फोकस हमारा मिस हो रहा। फिर वो पढ़ नहीं आ पा रहे हैं, तब वो कैच करने और फिर से एक बार देखे तो पूरे लोग ना देखा अभी देखे तो वो एग्जैक्टमेंट को समझ में आता और फिर उन्हें खुद से तलाश करना। जैसे सूरह फातिहा पढ़ें उसमें वो लफ्ज़ आप जो बताते हैं उसमें कहाँ है ये करें तो और प्रैक्टिस से ही होता है। अब सबसे पहले कुछ तो वर्ड्स पहले सीख लेना है ना, ताकि सेंटेंस में सेंटेंस ये बनता है, उसमें नाउन होता है, वर्ब होता है, सब होता है। ये जब तक सीखेंगे नहीं तो आप सेंटेंस बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। समझे? हाँ, ये हो सकता है कि मैं आपको, हालांकि पिछली क्लास में मैंने 12 सेंटेंसेस और 25 वर्ड्स की वोकैबुलरी में जो देना चाहता था, जो बेसिक वर्ड्स हैं सीखने के लिए, लेकिन इतना टाइम हो गया वो इसमें ही कि वो मैं पढ़ा नहीं सका। समझे? तो वो तो मैंने सोचा कि हर दिन में जो है 1-2-3 सेंटेंसेस दूं। अब क्योंकि 2 क्लास के बाद 2-3 सेंटेंसेस दे दूं, कुछ वोकैबुलरी दे दूं ताकि रिलेट करके उसको बनाए, वो तो मेरा इरादा है ही। लेकिन फर्स्ट तो अब तक तो सिर्फ 2 क्लासेस हुई है ना अरबिक की, सिर्फ 2 क्लासेस हुई है। इसमें कहाँ डायरेक्ट सेंटेंसेस पे आ जाए। अब ऐसा होता है, अरे आपने देखा है किसी भी क्लास में ABCD पढ़ा रहे हो, पहले एक सेंटेंस दे रहे हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बेबी बोल के पढ़ो, हाउ आर यू बोलो, ऐसा बोल के बोल रहे हैं। नहीं होता ऐसा। पहले 1-2 क्लास होना, बाद में बोलते हैं, बातचीत होती है, थोड़ा थोड़ा करके एक सेंटेंस, 1-2-3 क्लास होने के बाद स्कूल में आने के बाद होता है। वैसा ही अरबिक का और भी। उसमें हमारे पास हमें 2 चीज़ें करना पड़ता है। एक आप जो बोल रहे दूसरों को बुलाना, सुन लेंगे नहीं सुनेंगे तो हम ना वो रिकलेक्ट होता। और दूसरी बात जितना आप बोल रहे उतने कुछ मोहित नहीं करना, और थोड़ा हमारे से कोशिश कर और भी इजाफा करना। अब एक काम करें, कल आप लोग जो है, जब जितने मैंने वर्ड्स दिए हैं, हर वर्ड का एक सेंटेंस बना के लाना है। पूरा वो अरबिक सेंटेंस नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप उर्दू में ही सेंटेंस बनाओ, लेकिन वो एक अरबिक वर्ड फिट करो उसके अंदर, ताकि आपको मालूम हो कि उसके माने क्या बैठते हैं। समझे? पूरे तमाम, मतलब मैं, तू, ये जो बताया, वो हाजा हाजा नहीं, वो सब जो बोला, सबका एक एक वर्ड। अब वाव भी बोला मैंने, वाह बोलते हैं एंड को, तो उसका एक सेंटेंस। इस तरह के आप सेंटेंसेस बना के लाओ कल, एक सेंटेंस सिर्फ।
انشاءاللہ کل جو ہے ہم لوگ وکیبلری، سینٹنس فارمیشن اور جتنے ہم نے سیکھا ہے اس میں تھوڑا ہم لوگ پریکٹس کریں گے. کچھ مزید نیا نہیں ہوگا، ویری سمپل، تھوڑا نیا سیکھیں گے. بقیہ پورا ان تمام چیزوں کو کیسے فٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے اوپر کل پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. لکھ کر ایکسپلین کرنا ہے بورڈ پہ. بورڈ تو لائے ہیں، مطلب وہ جو ورڈ لکھنے کو نہیں آتا، کریکشن کے لیے. آپ کو لکھنا آتا ہے مجھے بتایا تو میں بتاتا جاؤں گا، آپ لکھو. ٹھیک ہے. وہ تو عربک. میں نے کیا کہا آپ کو، 5 کلاسز میں کون سی کلاس بڑھانا چاہیے، کون سی کلاس کم کرنا چاہیے. ابھی تو انٹروڈکشن بھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. مسئلے مسائل میں سمجھ گئے تو اس میں کئی چیزیں پاک ہو جاتی ہیں. پاک ہو گئے تو ہم عمل کرنے میں آسانی ہے. فقہ کے مسائل جیسے آپ وضو کیا سمجھا رہے تھے، اتنا مطلب امپورٹنٹ ہو، لوگ بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں اس میں. تو وہاں سے ہم لوگ جب کلیئر ہو جائے گا تو عربک کلاس ویکلی ہماری روزمرہ زندگی کی وہ چاہے جو اس میں ہمیں عمل کر سکتے ہیں، اس پر ہمیں فالو کر سکتے ہیں. جب ہمیں غلط کریں صحیح کریں اپنے آپ کو. تو اچھا ٹھیک ہے، تو وہ عربی کے 2 کلاسز میں 1 کلاس کر دیا جائے تو 1 کلاس بچا. اب 1 کلاس میں سہیل بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث وغیرہ یہ بتاؤ. آپ لوگ بول رہے ہیں کہ آپ بول رہے ہیں تفسیر سکھاؤ، آپ بول رہے ہیں کہ مسئلے مسائل سکھاؤ. اب سب کے بارے میں سب کو میں ایک پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے. ہاں میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ عربک لینگویج سیکھنے کی صرف 1 کلاس رہے گی. ٹھیک ہے، ہو گیا. اب مجھے بتائیں کہ یہ کلاس کے بدلے میں آپ کے پاس کون سے آپشن ہے. ایک مسئلے مسائل کا، جیسے نماز کیسے پڑھنا ہے، اس میں کیا خرابی ہے، دوسرا وغیرہ یہ سب. اب دوسرا کیا ہے، یا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، یا حضور کی محبت، حضور کے واقعات وغیرہ یہ ہے. تیسرا ہے قرآن کی تفسیر. یہ 3 آپشنس ہیں آپ کو، اس میں کس کو فٹ کیا جائے. میں سب سے پوچھتا ہوں، وہ بتاؤ عرفان بھائی. آپ مسئلے مسائل بولیں. اچھا آپ کاؤنٹ کرو کون کتنا بول رہا ہے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں. آپ مسئلے مسائل دو باتیں بتائیں. فقہ ہی نہیں بولنا ہے کیونکہ فقہ صحیح لفظ نہیں ہے. فقہ بولے تو بند چیز کو کھولنا، وہ تو قرآن میں بھی آتا ہے. وہ ہر چیز کا ایک فقہ ہوتا ہے، سمجھ کو کہتے ہیں فقہ. ہاں تو مسئلے مسائل. ہاں تفسیر. آپ کیا کہتے ہو؟ قرآن کی تفسیر، مسئلے مسائل، حدیث شریف. نا اچھا ٹھیک ہے. مسئلے مسائل ہیں. مسئلے مسائل میں ہم نے وضو کا تو ہو گیا. تھوڑا بیان اگلی کلاس میں تیمم کا کچھ، کیونکہ وضو کی جگہ پر تیمم ہے، کون سے وقت میں کیا کرنا ہے، اس کے مسئلے مسائل. پھر نماز کے مسئلے مسائل ہو گئے. نماز ہو گیا، تیمم ہو گیا، تو یہ تو نماز کا مکمل ہو گیا. وضو، تیمم اور نماز یہ ہو گیا. اب اس کے علاوہ کون سے مسئلے مسائل، تاکہ اس عنوان پر بات کروں. میں تو کچھ بھی مسئلہ بول سکتا ہوں. رشتہ داری قائم کرنے کے لیے برداشت کی قوت رہنا زیادہ ہو، اس کے بارے میں تفصیل سے یہ کریں. اور ظاہری مسئلے ہیں، باطنی مسئلے ہیں. اب ذکر کرنا تو اس کا طریقہ کیا، اس سے کیا یہ ہونا. نماز میں ایک ظاہری مسئلہ ہے، باطنی مسئلہ ہے. باطنی رجوع کیسے لگانا، یہ تمام چیزیں ہیں. وہ تو نماز میں آ گیا. نماز کا ایک ہو گیا مسئلہ. نماز کے علاوہ جیسے کہ حضور کی محبت کے تعلق سے جو آپ بتائیں، لیکن اصل کیا ہے صحیح، ہر چیز کا صحیح، سب آل ٹوگیدر ایک چیز ہم لوگ کر رہے ہیں صحیح. لیکن جیسے شروعاتی جو چیزیں ہیں، ہم لوگ اتنی زندگی یعنی اتنی عمر گزارتی ہے، نہیں معلوم ہے. تو ساری چیزیں سیکھنا ضروری ہے. نہیں، میں وہ نہیں بول رہا ہوں. میں بول رہا ہوں مسئلے مسائل میں کون سا ٹاپک آپ کو چاہیے، میں وہ بتاؤں گا نا. میں اپنی طرف سے بتاؤں گا تو پھر میں بتاؤں گا. مسئلے مسائل میں بہت بول سکتا ہوں. سونے سے لے کر اٹھنے تک، مطلب دن بھر کا جو بھی روٹین ہے، چھوٹے چھوٹے پورے روٹین. ہاں یہ ایسے بتاؤ مجھے. ناخن کٹ کرنا ٹھیک ہے.
اٹھنے کے روٹین سے لے کر ناخن کی سنتیں کیا ہے، کون سا طریقہ ہے، ناخن کے ساتھ کیا کرنا ہے، وہ چیزیں، بال گرتے ہیں تو اس کا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب ایک ٹاپک ہوا، مسئلہ ہوا الحمدللہ. اب یہ سکھار دیتی نا، کوئی اناج دیتی، کوئی پیسے یا کپڑے، اس میں کون سا افضل؟ اچھا ٹھیک ہے، صدقہ خیرات کے مسئلے مسائل. ہاں یہ کریں گے کہ جو سب کے لیے کامن ہو. قربانی سب کے لیے تو کامن ہے نہیں. ڈیلی کے روٹین گھر میں داخل ہونے کا، مسجد میں داخل ہونے کا، جو اصول، یہ چیزیں جو ہے نا، دعائیں بھی یاد کرنے کے بچوں کے لیے، اٹھنا بیٹا جو بھی دن بھر کے جو چھوٹے موٹے جو کام ہیں وہ کام کیسے ہم انجام دیں گے. پورا کور کر رہا جیسے اٹھنا بیٹھنا، اس میں ماں باپ کے ساتھ کیسا پیش آنا، نہیں پہلے اپنی فسٹ جو ہے نا سیلف میں. ابھی دیکھو کئی آدمی جو ہے نا قبلے کی طرف تھکتے ہیں، ان کو توجہ نہیں تھے، حالانکہ اتنا تو شعور ہے کہ قبلہ ادھر ہے، پھر بھی ادھر ہی آ کر تھکتے ہیں. گھر سے باہر آتے ہیں، کلی کرتے ہیں، قبلے کی طرف تھکتے ہیں. تو یہ سب ڈیلی کے روٹین سے ہیں، یہ ڈیلی کے روٹین سے ہیں. گھر سے باہر نکلنا ہو تو دایاں قدم رکھنا آتی ہے، سمجھے نا کیا آتی ہے، بسم اللہ باہر، یہ سیدھا قدم رکھو باہر نکل. اب جیسے ایک بات بتاتا ہوں میں، سمپل بات. اب جیسے رشتہ داری کا بول رہے، یہ کر رہے، بہت ساری چیزیں نہیں معلوم. ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آئے، کیونکہ ایک بار ان کی شادی جب ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ایک ساتھ نہیں رہتے تھے، بہت دور رہتے تھے، تو کبھی سالوں میں ایک بار آنا نصیب ہوتا تھا، سمجھے. تو ایک مرتبہ آئے اسماعیل علیہ السلام، تو اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے، ان کی بیوی تھی، سمجھے. بیوی تھی تو پوچھے کہاں گئے شوہر، پتہ نہیں خالی جنگل بیابانوں میں جا کے رہتے ہیں، کچھ کرتے نہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہاں گئے، مجھے نہیں معلوم، خبر صرف چلے جاتے ہیں، رات میں آتے ہیں کر کے ایسا بولے. بیوی کس کی؟ اسماعیل علیہ السلام کی. تو بولے ٹھیک ہے، وہ آ جائیں تو ان سے کہو کہ دہلیز بدل لیں. یہ کہہ کر ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، سمجھے. تو پھر کیا ہوا، اسماعیل علیہ السلام آئے تو بولے کیا، ابو آئے تھے، کیا بولے، دہلیز بدل لو. بولے اتنا کہا تھا، بولے تجھے طلاق ہے، طلاق دے دی. اس کے بعد میں کیا ہوا، اگلی بار پھر کئی دنوں کے بعد ہے، نئی شادی کر کے تھے اسماعیل علیہ السلام. تو اس وقت بولے کیا، بولے کہاں ہے آپ کے شوہر، بولے مجھے علم نہیں ہے وہ کہاں جاتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایسا شوہر ملا جو ہر قدم اللہ ہی کے لیے اٹھاتا ہے. سمجھ میں بات. تو کہو کیا کہوں، کہ بولے یہ کرو، دہلیز بہت مضبوط ہے بول کر چلے گئے. سمجھ میں بات. تو یہاں پر ایک بات آئی، اب ہمارے حال کیا ہوتا ہے ایسے معاملات میں، سمجھے. اور دوسری جگہ پر ماں باپ کے بارے میں جیسا بولے، ماں باپ کا حق ہے. ماں باپ میں کس کا حق سب سے زیادہ ہے، ماں کا یا باپ کا؟ ماں کا. کتنے درجے زیادہ ہے باپ سے؟ 3 درجے زیادہ ہے. 75% حق بچے پر ماں کا ہے، 25% اس میں ہے اس کی خدمت کرنے میں اور اس کی بات ماننے میں. سمجھ میں آ رہی بات. باپ ملکیت ہے، بچہ باپ کی ملکیت ہے، لیکن حق ماں کا زیادہ ہے. سمجھ میں بات. تو ماں کا حق ہے، ماں کے حق سے بڑھ کر کسی کا بھی حق نہیں ہے. جیسے صحابی رسول ہیں، ایک صحابی تھے، ان کا کیا معاملہ ہوا کہ آخری وقت میں کلمہ جاری نہ، کوشش تو کر رہے ہیں لوگ، صحابہ پڑھا بھی رہے ہیں، کلمہ ہی نہیں نکل رہا ہے ان کا زبان سے، سمجھے. تو صحابہ آ کر بولے فلاں کا یہ ایسا یہ حال ہے، وہ ان کا کلمہ ہی جاری نہیں ہو رہا ہے. تو حضور فرمایا اچھا ان کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ؟ بولے ماں زندہ ہے. بولے ماں کے پاس گئے، تم کسی بات پر ناراض ہو کیا، ان سے پوچھے. تو بولے ایک بات پر ناراض ہوں، کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن آپشن جب آتا ہے تو بیوی ایک مشورہ دیتی ہے، میں ایک مشورہ دیتا ہوں، تو بیوی کی بات کو ترجیح دیتا ہے، میری بات کو ترجیح نہیں دیتا. تو حضور بولے معاف کر دو اسے. تو بولے مجھے دل گوارا نہیں کرتا، مجھے برداشت نہیں ہوتا. تو بولے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. حضور نے بولا نہیں کر، ایسا ہی کرو، نہیں بولا. صحابہ کو بولے آگ لگاؤ اور جہنم جیسی آگ جلا اور اس میں ڈال دو. بولے سمجھے، ڈال دو ڈائریکٹ جہنم میں، سمجھے. تو پھر بولے نہیں، ماں بولی نہیں ایسا نہ کرو. تب جیسے ہی ماں معاف کی تو کلمہ جاری ہوا. سمجھ میں. یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم فرماتا ہے اللہ کا حق ادا کرو اور ماں باپ کا حق ادا کرو. تو باعث بستامی رضی اللہ تعالیٰ جب اس آیت پر پہنچے تو فوراً استاد سے کہے میں یہاں اتنا پڑھا کافی ہے، مجھے گھر جانے کی اجازت دے دو آپ. تو بولے والدہ کے پاس دوڑ کر آ گئے. کیوں آ گئے؟ بولے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا حق ادا کرو، ماں باپ کا حق ادا کرو. اس وقت ان کی صرف والدہ تھی، والد نہیں تھے. تو بولے میرے اندر طاقت نہیں کہ میں اللہ کا بھی حق ادا کروں، آپ کا بھی حق ادا کروں. اگر آپ اجازت دیں تو میں واپس چلا جاؤں گا، نہیں تو آپ کے پاس رہ جاؤں گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدم کیا ہے ماں باپ کا حکم ماننے کو، سمجھے. فرائض واجبات چھوڑ کر دوسری باتوں میں ماں باپ کا حکم ماننے کو فرائض دیا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بات قبول نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو رہے اس دن کا کوئی عمل اس کا قبول نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ، جب تک کہ ماں باپ اس سے راضی نہ ہو جائے یا اس سے خوش نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کوئی بھی اس کی فرض عبادت بھی قبول نہیں کرتا ہے. تو ایسے معاملات ہیں. تو یہ ہمارے روٹین میں رشتہ داری کیسے نبھانا ہے، کس کو کیا کرنا ہے، ماں باپ کا بچوں پر کیا حق ہے، بچوں کا ماں باپ پر کیا حق ہے، بھائی بہن کا، یہ بھی مسئلے مسائل ہی میں آتا ہے انشاءاللہ، وہ بھی کور کیا جائے گا انشاءاللہ.
تو 2 دن مسئلے مسائل کے کلاس رکھیں گے، ایک دن تفسیر کی، ایک دن لینگویج کی، اور ایک دن حدیث شریف کی، کیونکہ میجورٹی سب مسئلے مسائل ہی بول رہے ہیں، تو انشاءاللہ مسئلے مسائل ہی کے پر بات کریں گے۔ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ماں باپ بولتے ہیں یہ کام مت کرو، یہ مت کرو، تو کون سا کام کرنا ہمارے اوپر ہے کہ ہم ڈیسیشن لے سکتے ہیں، کون سا کام نہیں لے سکتے، یہ تھوڑا وضاحت ہونا ہے تاکہ ماں باپ کو بھی پتہ چلے کہ غلطیاں کہاں ہو رہی ہیں اور بچوں کو بھی معلوم ہو کہ غلطیاں کہاں ہو رہی ہیں، ورنہ سب منمانی کرتے رہیں گے تو شریعت کیا کہہ رہی ہے وہی نہیں معلوم ہے تو یہ کریں گے، سمجھے؟ ٹھیک ہے۔ نہیں، عربی کی کلاس برقرار ویسی ہی رہے گی، لیکن بس اس میں فرق اتنا رہے گا کہ حافظ صاحب ہی سب کو سنیں گے، ایک دوسرے کو آپ سننے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو سن رہے ہیں باقیہ یا تو ان کی طرف توجہ کریں یا خود بیٹھ کر پریکٹس کریں اس وقت۔ سنڈے کا دن آپ کی کلاس نہیں رہتی ہے، حافظ صاحب عربی کی کلاس رکھتا ہے، نہیں اس کو اب چھٹیاں دینا ہے، یہ کرنا ہے، تو چھٹی تو سب کو چھٹی چاہیے، اب ان کا بھی سوچنا ہے آپ کہ وہ کنٹینیوسلی ایوری ڈے 3 گھنٹے پڑھا رہے ہیں، اگر خالی ہمیں نہیں خالی کی بات نہیں ہے، نہیں سنڈے کو آپ پریکٹس کرو، کم سے کم ایک بار بھی آپ بیٹھ کر پریکٹس نہیں کریں گے تو کیسے گھر میں اپنے سے، آپ اپنے اوپر لازم کر کے سنڈے کو پریکٹس کرو، ہاں آپ خود کرو، ہاں آپ سنڈے کو آپ اپنے طرف سے کرو، گھر میں نہیں ہوتا تو پورے جیسے جمع ہوتے ہیں، تو آپ جو حافظ صاحب کو چھوڑو، جو مل سکتا ہے وہ مل کر بیٹھ کر پڑھو، ادھر شکیل بھائی کے گھر میں آ جاؤ، جس کو آنا ہے بیٹھ کر خود آپس میں بیٹھ کر پریکٹس کرنا ہے تو کرو، وہ ان کو چھوڑ دو سنڈے کے لیے، موبائل بھی یوز کر کے وہ پریکٹس کر سکتے ہاں ایپس ہیں نا بہت سارے، حافظ صاحب کا ہی وائس ریکارڈ کر کے میں خود سے ریکارڈ نہیں اچھے خاصے ایپس موجود ہیں تجوید سیکھنے کے لیے، وہ ایک ڈاؤن لوڈ کر کے ٹی وی بھی لگا دیے، اگر ادھر کوئی ٹی وی کا انتظام کر کے اس پر بھی کرے، یا اپنے گھروں میں ٹی وی ڈال کر بھی دیکھیں تب بھی ہو سکتا ہے، یا فون میں ہی موبائل میں ہی دیکھ لو وہ بھی ہو سکتا ہے، سنڈے پوری چھٹی ہے، بچہ کی سب کی چھٹی سنڈے کے دن، جمعہ کے دن ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کا میں بولا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ لوگ درود شریف پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، کیا کریں گے؟ وہ بھی اجمان کریں۔ وہ تو جمعرات کے دن رات میں تو کرنا ہی ہے، کل معاملہ میرا ایسا ہو گیا، میں کچھ پوائنٹس لکھنے کے لیے بیٹھا کہ مجھے تفسیر کرنا ہے، کیونکہ تفسیر ہر چیز نہیں بول سکتے، اب بات کرتے 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 کچھ ایسی بات نکل جائے زبان سے جو نامحرم کے لیے نہ ہو، سمجھے، تو پھر اس کی اوپر گرفت ہو جائے گی، اور نامحرم اس کو لے کر غلط چیزوں میں اس کا وہ دھیان لگا دے گا تو وہ تفسیر میں پرابلم ہو جائے گا، سمجھے۔ بسم اللہ کے با کے بارے میں ایک راز ہے، وہ راز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیوقوفوں کو مت بتا دینا، کیونکہ اس سے جو دعا مانگیں گے بد دعا کریں گے سب قبول ہو جائے گی دنیا میں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ صحیح مانگ رہا ہے غلط مانگ رہا ہے، وہ اس میں ایسا پاور ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو قبول کر لیتا ہے، سمجھے۔ آپ غلط ہو، سامنے والا سچا ہے لیکن آپ نے اس کو بد دعا کر دی تو اس کا با کی راز کی برکت سے واقعتاً اللہ تعالیٰ غلط آدمی کا بھی سپورٹ کر دے گا، وہ اس کا وعدہ ہے اس معاملے میں، سمجھے۔ تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں تفسیر میں، یا کوئی ایسا علم ہوتا ہے جو ابھی سمجھ کے باہر ہے، اس کو لے کر کہیں الٹا سیدھا نہ سمجھے، ایسی بات میں جوش میں کرتے ہوئے خوشی سے میں تفسیر بیان کر رہا ہوں، مجھے خبر نہیں میں نے وہ بات اپنی زبان سے اگر نکال دی تو پھر وہ وبال بن جائے گا، اس لیے میں نے سوچا کہ کیا بولنا ہے وہ اتنی حد تک ہی اپنا کلام رکھوں، یعنی اتنے ہی ورڈز بولوں، یہ ورڈز کے علاوہ آگے نہ بولوں، جیسے پڑھ کے سنا رہا ہوں ویسے تفسیر میں لیپ ٹاپ میں بیٹھ کے کون سے پوائنٹس بولنا ہے، کون سا لکھنا ہے نہیں لکھنا ہے، ایسے کرتے کرتے کل میں سین کے بارے میں کیا بولنا ہے، بسم اللہ کا سین جو ہے اس کے بارے میں، وہ ہوتے ہوتے سین ایسا سین کریٹ ہوا، 1 گھنٹہ میں سین دیکھتا رہا، مجھے خیال بھی نہیں ہے کہ اذان بھی ہوئی ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، مجھے خیال ہی نہیں تھا، اذان بھی سنائی نہیں تھی، مجھے اذان کا بھی نماز کا بھی خیال نہیں رہا، اس وجہ سے میں نماز کو نہیں آیا، تو ایسا کبھی ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے مجھے سوچنے میں اتنا ٹائم ہوا، میں بولتے بولتے پتہ نہیں سلپ آف ٹنگ میں کچھ بول دوں، ہے نا، اور آپ سب اتنے چالو ٹائپ کے لوگ ہیں، ایک مل جائے پوری دنیا کو یہ کرنے کے اوپر چلے جائیں گے آپ، صرف با کا وہ راز معلوم ہو جائے تو انسان کچھ بھی بیٹھ کے کر سکتا ہے، سمجھے، لیکن قربان جاؤ اللہ کے ان اولیاء پر، وہ کچھ چاہتے ہوئے کر کے بھی اس کو رکھ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں چاہتے، اس کے راز سے دولت لے لو، شہرت لے لو، دشمنوں کو ختم کر دو، بدلہ لے لو، کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ بولا اللہ تو کارساز ہے، تو بہتر جانتا ہے، میں اپنا فیصلہ اپنی طرف سے نہیں کرتا، سب تیرے سپرد ہے، اب یہ با کے راز سے اتنا کر کہ قیامت میں ہمارے اور تیرے درمیان پردہ نہ رکھ، سمجھے، تو ایسے بہت سارے راز ہیں۔
اب میں نے صرف بیسک پوائنٹس بنائے، پوائنٹس بنانے کے باوجود بھی اب میں سوچ رہا ہوں کہ کون سا بولوں. اب وہ جو پوائنٹس بول رہے ہیں تو مجھے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مہینہ بولنا پڑے گا. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر 1 مہینہ 2 گھنٹے کا ہمارا کلاس ہوگا تفسیر کا، تو 2 گھنٹے کر کے 30 days into 2 days is 60 hours صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے گا. پھر ایسے کریں گے تو ہم قرآن کب ختم کریں گے بتائیے ذرا. اگر آپ مجھے پوچھیں گے کہ آپ کو کون سا پسند ہے سب سے زیادہ 5 کلاسات میں، بولے تو پانچوں کی پانچوں قرآن کی تفسیر رکھتے ہیں. بولے کیوں؟ قرآن الحمد کے الف سے لے کر یا بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک سب نعت مصطفیٰ ہے. میرا ذوق پوچھو تو مجھے وہ ہے، کیونکہ قرآن میں احکام بھی ہیں، مسئلے مسائل بھی ہیں، شریعت بھی ہے، قانون بھی ہے، سنت بھی ہے، سب کچھ ہے، پورا مکمل ہے قرآن. اس کے واسطے تفسیر بہت ٹھیک ہے. لیکن اب ویسا تو نہیں ہو سکتا. اب میں نے بولا اب اتنے پوائنٹس میں نے لکھ دیے، اب اس میں نکال رہا ہوں کہ کون سا نکالوں اس میں سے جو بولنے لائق تھے. اس میں بھی یہ مت چھوڑ، یہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، ٹائم کم ہے. اب وہ کر رہا ہوں میں کہ یہ نہیں بولیں گے، یہ نہیں بولیں گے. اور ترتیب لکھنا ضروری، کیونکہ تھوڑا بھی گیپ آیا اپنے آپ پر بھروسہ. بیان جیسے کرتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا بات نکلے، کیا کیا نکل جائے. پھر خود قابو میں نہیں رہے تو سب کچھ سامنے بول دیں گے تو لوگوں کے ایمان غارت ہو جائیں گے یہاں پہ، کیونکہ وہ سمجھنے کا اتنا مادہ نہیں ہے. تو یہ بات بول دی جو سمجھنے کے لائق نہیں تھی، آپ نے کچھ اور ہی سمجھ لیا اس کا مطلب، تو پھر تو ہو گیا معاملہ. کیا میری یہ بات سن کر کچھ تبدیلی آئی کیا؟ اچھا 2 کلاس رکھ لیں گے کیا؟ وہ صحیح ہے، لیکن اس کے لائق بننے کے لیے مسئلے یہاں کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو آزان دے دو. اللہ تعالیٰ قبول